بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم، یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرہ رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ اتھانا لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. جو گرہ آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی، اسے داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے، اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا، کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو، کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا، اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں. یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی، آپ کو پتا ہے. محمد بن ابی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد بن ابی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے ہی یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے. انہیں کہا کام پہ ہے ساڈے نال، منو نہ منو، اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا. پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا، وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا. حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں ابو داؤد میں، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کر دیں. اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا. جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے، 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. کاتب وحی تھا. کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتا نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا.
کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا اور اس نے سورہ آل عمران سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دو کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا. ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی, اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا, عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے, یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء. ان کے اندر مکاری, چلاکی, ہوشیاری, عقل مندی ہوتی ہے, لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے.